بالکل ایک عجیب طرح کے سرکمسٹانسز جنم لیں گے. میرے صاحب جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شامل کریں گے. فاروق حنیف, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو لانگ مارچ کیا گیا ہے مینڈیٹ سپلائی کی بحالی کے خلاف, سر آپ کے خیال سے یہ کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے, اور مستقبل میں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اور سر نون لیگ اور تحریک انصاف کی کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جوائن نہیں کیا اس کو, ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں ان کے جوائن نہ کرنے کی وجہ تو منور حسن صاحب نے بڑی ایک شائستگی کے ساتھ بیان کی ہے کہ بھی افراتفری میں کام ہوا, اور چونکہ وہ ممبر نہیں ہیں دفاع پاکستان کونسل کے, تو ان سے پراپر طریقے سے رابطہ بھی نہیں ہوا. وہ سیاسی جماعتیں ان کی اپنی لمیٹیشن بھی ہیں, اپنے بھی ان کے مسائل ہیں, انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے, اور سیاست میں آسانی کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں کیے ہوئے فیصلوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے, اور دوسری بات ہے کہ امریکہ سے اس طرح کھلے عام دشمنی بھی مول نہیں لے سکتے. صاف بات ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ ایک طرح کی تحریک ہے, یہ اپنی بات کو کرنا اور کہنے کے لیے ان کو الگ سے ان کا مزاج ہے. جہاں تک اس کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے تو ایک لحاظ سے تو کامیاب ہے کہ آپ نے یہ رجسٹر کرا لیا کہ ہم پیسفل طریقے سے, جن کو آپ ٹیررسٹ کہتے تھے, وہ پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پیسفل طریقے سے کر رہے ہیں. وہ دستور پاکستان کے قائل بھی ہیں اور اس کے مخالف نہیں ہیں, اور پیغام مل جانا چاہیے کہ لوگوں میں اس کے بارے میں فیلنگ پائی جاتی ہے. یہ ایک میسیج آپ نے دینا تھا وہ دے دیا ہے, لیکن اس کو بڑی تحریک کی شکل میں دینے کے لیے ابھی وقت چاہیے. ابھی وہ کوئٹہ سے چمن جائیں گے, ترکھم جائیں گے, پشاور سے, یہ روزوں سے پہلے کا ہے. اس وقت کل بھی میں نے کہا تھا کہ مدرسے بھی بند ہیں اور بھی بہت سارے مسائل پیش ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو تلاش کرنے میں, آپ کی چھٹیاں ہوئی ہیں, آپ کو گھروں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے, تو یہ تو پھر بڑا ایک موومنٹ ہوتی ہے نا جی. تو اس کے لیے ابھی تو یہ انہوں نے ٹھیک طور پر, گرمی کا موسم بھی ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کو لانا, اس کے باوجود یہ خاصا کامیاب شو رہا. لیاقت باغ میں بھی انہوں نے جلسہ کیا, اسلام آباد میں بھی گئے, پیسفل رہے اور ثابت کر دیا کہ ہم پیسفل رہ کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ کلائمیکس نہیں ہے, یعنی اس کو کہا جائے کہ یہ نقطہ عروج ہے. ابھی نقطہ عروج تو آنا ہے اگر یہ موومنٹ اس طرح چلتی رہی تو. جی علی ابرار, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی پاکستان میں ہے, کیا ہم اس کو اس انداز میں لے سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ایکول ٹو کرپشن؟ کیونکہ جو ڈیموکریسی کا ماڈل انہوں نے جس کنٹری سے لیا گیا ہے, وہاں پہ نہ تو فیک ڈگری ہولڈرز پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, جعلی ڈگری ہولڈرز, ڈاکو, لٹیرے, یہ تمام کے تمام لوگ پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں. اب یہ قانون پاس کرتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے. افتخار چودھری کو نہیں چاہیے کہ 1 منٹ کے اندر ان کو پارلیمنٹ سے بے دخل کر دے, جہاں پہ 45% جعلی ووٹ سے لوگ آئے ہیں. جب عمران خان ان کے بارے میں بولتے ہیں, ان کو عمران خان برا لگتا ہے. مجھے صرف ایک چیز پوچھنی ہے اپنے پارلیمنٹیرین سے, کیا ان لوگوں میں ایمان نام کی کوئی چیز ہے؟ افتخار چودھری کے اگینسٹ یہ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں, کرپشن کے اگینسٹ نواز شریف اور آصف زرداری آج تک اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں سمپل سے ایک بات کہنا چاہوں گا. بات آپ کی سمجھ آ گئی, بہت اچھی خوبصورت تقریر آپ نے کی ہے, ماشاءاللہ ڈیبیٹر ہیں آپ, لگتا ہے مجھے اچھے ڈیبیٹر ہیں آپ, بڑی اچھی خوبصورت بات ہے. لیکن بس دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی از ایکول ٹو کرپشن, یہ آپ نے کیا ہے. دنیا میں بھی ایک پیٹرنیج سسٹم ہوتا ہے, ہمارے ہاں ایک پیٹرنیج سسٹم کہتے ہیں. پیٹرنیج سسٹم اس کو کہتے ہیں کہ آپ 4 پیسے کما رہے ہیں نا, آپ MNA ہیں, تو آپ ہلکے کے لوگوں کو کچھ اس کے فوائد پہنچاؤ, کسی کو نوکری دو, کسی کو کچھ دو, کسی کو ٹھیکہ دو, کسی کو کچھ دو. آپ صدر ہیں تو اپنے حواریوں مواریوں کو کچھ دو. آپ فوج کے سربراہ ہیں تو فوج میں بھی یہ ہے کہ کرنل کو بھی پلاٹ ملے گا, بریگیڈیئر کو ملے گا, فلاں کو ملے گا. یہ پیٹرنیج سسٹم ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, جو عام طور پر بہت سے ڈیموکریٹک ملکوں میں قائم ہو جایا کرتا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. امریکہ میں یا ان ملکوں کی اور سسٹم ہے, وہاں کارپوریٹ ایک کرپشن ہے جو اجتماعی طور پر ڈیموکریسی کو بھی ہوسٹج کر کے بیٹھی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں کوئی جواز پیش نہیں کر رہا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اصل پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خیال نے کہ کرپشن کو یہ ڈیموکریسی سوکال جب منتخب نمائندے جو ہے پرموٹ کرتے ہیں, لوگوں کا ڈیموکریسی سے اعتقاد, ایمان جو ہے نا اٹھتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اگر مثلا جب آپ لوگوں کی, میں نے اس لفظ کے لیے جیسے ایک کہا جوڈیشل کو, ایک سول کو کہا گیا ہے کہ اس بات کو کہ اگر پارلیمنٹ کو ایسا فیصلہ کرے کہ اگر وہ فیصلہ کرتی کہ جی جو فیصلہ کیا ہے عدالت نے وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ سول کو ہوتا. کلدیپ نیر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. میں نے ایک پارلیمنٹری کو کہتا ہوں. پارلیمنٹری کو یہ ہوتا کہ پارلیمنٹ کو ایسا فیصلہ کر دے جو ان کو ووٹ دینے والوں کی دل کی آواز نہ ہو. میں نے بندوں کو الیکٹ کیا ہے, اس لیے کیا کہ وہ میری نمائندگی کرے. میں نے اس لیے الیکٹ نہیں کیا کہ وہ اپنے مفادات کی ترجمانی کریں. میں نے اس لیے الیکٹ کیا کہ میری ترجمانی کریں اور قوم کے مفاد کو سیو کریں اور سرو کریں.
اگر وہ یہ نہیں کرتے اور تو وہ ایک طرح کی پارلیمانی کو ہے، اور اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کو بدنام کرنے اور خراب کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ جمہوری عمل اگر چلتا رہے اور ٹھیک طریقے سے آگے بڑھتا رہے تو مسائل خود بخود طے ہوتے جاتے ہیں۔ جی طاہر، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرے پاس سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ کو روکا گیا تو اس کا جواب جو سا وہ دھماکوں کی صورت میں ملے گا، اور اس کا جو سا جگہ جگہ پہ جو سے وہ بم بلاسٹ کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتحاد کی صورت میں نہیں نکلے، یہ لوگوں کے اوپر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، آپ کی بات اصل میں شیخ رشید صاحب کو بات کہنی نہیں آئی، وہ بس سے بات کرنے کے ماسٹر ہیں، وہ تو اپنے سگار کا کش دیے بغیر بات کر دیتے ہیں۔ نصر اللہ خان تو حقے کا کش لیتے تھے تو بات نکلتی تھی، یہ صرف سگار رکھتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں، ان کا کمال یہ ہے۔ لیکن دیکھیے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بھئی اگر آپ پیسفل احتجاج کے راستے روکو گے نا، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، شہر میں ڈھیر نہ لگ جائیں گریبانوں کے، وہ جو معاملہ ہے کہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر آپ ہمارا راستہ روکتے ہو تو پھر وہ آئیں گے جو ٹیررسٹ ہوں گے، جو انتہا پسند ہوں گے۔ یہ ایک پیسفل احتجاج ہے، جمہوری عمل ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو لے کے آگے چلیں اور آگے بڑھیں اور اپنی بات کو کنوے کریں۔ ہم ٹینکرز کا راستہ تشدد سے بھی نہیں روکنا چاہتے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور لوگ موبلائز ہو کر ایک ایسی موومنٹ بنے کہ خود ان کے لیے اس رستوں پر ٹریول کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ ان کی جو پہلا ایجنڈا تھا، اگر آپ ان کو روکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی آئیں گے انتہا پسند۔ یہ اس تھیوری کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس انداز سے کیا آپ کی بات درست ہے، لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانو ورنہ ہم دھماکے کریں گے۔ وہ دھماکے نہیں کریں گے، وہ ڈرا یہ رہے ہیں کہ تو پھر دھماکوں والے آ جائیں گے، ہمارا راستہ روکو گے تو دھماکوں والے آ جائیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں گیا، حالانکہ یہ کہنا کہ شیخ رشید صاحب کو عجز بیان کا معاملہ ہے، ان کے ہاں ہے نہیں، بڑے قادر الکلام شخص ہے وہ۔ بس وہ کچھ الفاظ کی ہیرا پھیری جو ہے وہ ہو گئی۔ یہاں پر ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ مونسون کے حوالے سے خبریں ہیں اور فخر الدین جے ابراہیم کے کچھ بیانات ہیں، نئے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نامزد ہوئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔